ہم دنیا کے پیچھے لگ کچھ زیادہ ہی لگ جاتی ہے. دنیا ہم نے اتنی دل میں بسا لی ہوئی ہے. تو رازق اللہ پاک ہے, ہمیں رزق کی ٹینشن نہیں لیتی. رزق اس نے دے. بلیو می, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یار کتنا ہو رہا ہے, کدھر سے آئے گا, کیا میں نے پیدا کیا ہوا ہے, اس کا ذمہ ہے. میرا کام ہے کہ جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کو سر انجام دے, رزق کے پیچھے نہ. میں نے پچھلی کلاس کو بھی اپنا واقعہ بتایا تھا کہ میں جب پہلی دفعہ آیا تھا سے, تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ رینجر صاحب یہ ایز اے گفٹ, کوئی رشوت نہیں ہے. لیکن میں نے اس چیز سے اوائڈ کیا. میرا اللہ سے وعدہ تھا کہ جب میں کہیں پہ بھی میرا اللہ مجھے اپائنٹ کرے گا, کوئی ڈیوٹی دے گا, تو میں ایمانداری سے نبھاؤں گا. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے نیک ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح ناانصافی نہ ہو. پتہ نہیں کتنے غلط ہو جاتے ہیں پھر بھی. تو میں ان شاء ایسا ہوا کہ اللہ نے میری سیلری جو ہے نا 20-25 ہزار بڑھا دی اپنے بیچ میں, مطلب ان سے زیادہ ہو. تو بات کرنے والی یہ ہے کہ رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا. آپ نے رزق کے لیے نہیں ٹینشن کہ یار یہ میں نے نا ایسا نہ کیا تو میں کیا کروں گا, بھوکا مر جاؤں گا. نہیں, یقین کریں اللہ ڈھونڈنے کے بہانے دیتا ہے, دیکھتا ہے, تو اللہ آپ کو نوازے گا. تو اگر آپ میرے پاس کوئی چیز آتی ہے, پیسے آتے ہیں, میں اس سے نہیں لیتا, تو اللہ مجھے وہی پیسے حلال طریقے سے, میں نے بتایا نا کہ میں نے وہ پیسے واپس کیے تو اللہ نے میرے 4 انکریمنٹ لگا دیے, ایک اور ٹریننگ میں فرسٹ اور 5 انکریمنٹ, ہر مہینے 20,000 میرا حلال طریقے سے آنے لگ گیا. میں اتنا ہی کماتا, اگر میں رشوت لیتا تو اتنا ہی کماتا, 20,000 مہینے کے کما لیتا. تو میرا ایک کزن ہے کٹھیالہ شیخ حسن بھی, بڑا نیک انسان ہے. میں 1 روپیہ تک بھی اس کی لائف میں 5 ٹائم کا نماز لیا. بڑا بلیو می, اس بندے نے اپنا گھر بنایا ہے اپنی سیلری پہ 50-60 ہزار تک گھر بنایا ہے. ابھی اس کو دودھ 2 کلو جو ہے روزانہ کا جو بھی ہے وہ خریدتا ہے, پیسوں سے اس کے خرچے ہیں. تو کبھی بھی وہ 2007 میں اپائنٹ ہوا تھا, کبھی بھی اس نے مجھ سے پیسے نہیں یا کسی سے, میں نے اسے مانگتا کہ یار یہ دینا, میں اتنی سیلری ہے 2 لاکھ کروں گا, یار یہ ایسا ہے, مجھے ضرورت پڑتی ہے, ادارے مانگتے ہیں. لیکن وہ بندہ ہے. تو صرف ہم نا اللہ پہ صحیح یقین کریں نا, توکل کریں جس طرح توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ غیب کے خزانوں سے دے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ کا کام ہی ہے میٹر لگانا, اور کسی بندے کا 1 میٹر بھی اگر ہم لگا دیں بغیر کسی لالچ کے, میں کہتا ہوں اس کے بچے بھی یاد رکھیں گے ہمارے والد کا وہ فلان دوست تھا, اس نے یہ ہمارا میٹر. تو اگر ہم دیکھیں نا, میں نے آپ سے کہا کوئی کام, آپ نے کہا جی کر دیا, میں کوئی عام بندہ ہوں, تو میرے لیے تو آپ بڑی عزت والے ہوں, میں کبھی نہیں بولوں. ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو احسان نہیں اس دور میں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 500,000 کے لیے بندہ, اگر آپ نے 500,000 لے لیا نا تو وہ بندہ تو احسان تو نہیں نا پھر رہے گا. تو ایک اللہ کے آگے بھی اور لوگ بھی کمائیں گے آپ دنیا, تو ایک آپ کا اچھا تعارف ہو دنیا سے. دیکھیں نا, آپ ایک دوسرے کا بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آپ نام لیں گے فلاں کوئی بندہ ہے, اکرم ہے, کوئی اور لائن مین ہے, کوئی آپ کے ذہن میں اس کا تعارف آئے, جو کچھ بھی اللہ نہ کرے جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے سنتے ہیں یار وہ فلاں فوراً اس کے بارے میں سوچتے ہیں بندہ کیسا تھا. کوئی بندہ بھی ہے ملازمت سے ہٹ کے بعد بندہ کیسا تھا, یار وہ مرد گیا کم چنگی پرکاش کہتے ہیں نا. تو اچھا تعارف دنیا دیکھیں, چند دنوں کا مہمان ہے, اتنی زندگی گزر گئی ہے پتہ ہی نہیں چلا, اور پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. انسان کی کوئی گارنٹی نہیں.
سمجھ آ رہی بات؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک اچھا انسان ہم سب، میں اپنی بات پہلے کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی ادھر آئے، بندہ آئے تو اس سے میرا تعارف ہو، میں اسے جان پہچان ہو، کبھی میں اس کی سفریت میں جاؤں تو وہ پہچان لے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اگر دیکھیں نا تو یہ ایک دوستی ہے. میں اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ بھائیوں کی طرح، ایون میں ایسا ایک مطلب ہے لائف کا واقعہ سناؤں. میں 2007 میں اے ایس ایس سے بھرتی ہوا، تو وہاں جو میرا انچارج تھا وہ ریٹائرڈ ہو گیا، تو ایس ایس او 2 تھا، اور وہ اتنا اس نے مجھے تنگ کیا، مینٹلی ضد کیا، ابھی آپ 5 منٹ لیٹ آئے. تو ایک دن میری اس سے لڑائی ہو گئی، میں نے نوکری چھوڑ دی. سمجھ آ رہی بات؟ تو کچھ سینئر ایسے بھی ہوتے، تو میں تو یہ نہیں ہے کہ یار میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا تو میں بھی آگے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ ایسا کروں، انتقام لوں، ایسی سوچ نہیں ہوتی. تو آپ کے ساتھ بھی دیکھیں، جو لائن مین 2 ہیں ان کے ساتھ اسسٹنٹ لائن مین ایسے ہی ہے نا. تو وہ جو آپ کے بارے میں بتائے گا نا، اصل آپ ہو، اصل تعارف آپ کا اسسٹنٹ لائن سے پوچھیں گے کہ لائن مین کیسے ہے، جب آپ نہیں ہوں گے تو وہ آپ اپنا جو تعارف ہے نا دوسروں کے ذہن وہ بہت اچھا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو باقی کچھ باتیں ہم کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم بڑے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، بچوں کی پرورش اور باقی ہمارے جو ذہن ہیں. دیکھیں 2 بندے ہیں، ایک بندہ ہے بڑا مایوس، ایک بندہ بڑا ہوپ فل. ایک بندے سے پوچھتے ہیں یار کیا کیسا گزارا ہوا ہے، کہتا ہے کوئی حال نہیں، مرے پہ قرض ہے نا، یہ ہو گیا وہ بس مہنگائی پاکستان کو 5-6 گالیاں دے گا، ایک پتہ نہیں حکومت کو 5-6 گالیاں دے. اور ایک بندہ ہے اس سے پوچھتے ہیں یار کیا حال ہے آپ کا، شاید وہ جو دوسرا ابھی میں بات کر رہا ہوں اس کی انکم اسے کم ہو پہلے والے سے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے. لائن شکر تم لازمی کرنا، اگر تم شکر کرو گے تمہیں اور زیادہ. یقین کریں شکر جتنا شکر کرو گے اتنا اللہ زیادہ دے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دیکھنا اسلام میں مایوسی گناہ ہے. لا تقنطوا من رحمت، مایوس لوگ کیوں پائے جاتے، نیگیٹو سوچ کیوں ڈیولپ ہوتی ہے، ہر بات نیگیٹو، ہر بات کا اس میں. ایک بندہ ہے آپ کا دوست ہے، ہر بات آپ کریں گے نا اس سے، آپ کہیں گے یار میں نے بچے کا نا اپلائی کیا ہے، گپٹو کے اندر میں نے اپلائی کیا بھرتی کروانا، وہ کہے گا سفارش ہے، آپ کہیں گے نہیں. پیسے ہیں نہیں، تو بھرتی نہیں ہوگا ایسے، آپ نے بھی کہنا یہ ایسی بات ہے. دیکھیں نا اس نے یہ نہیں کہا اللہ پہ توکل کرو، بچے کو محنت کرواؤ، انشاءاللہ نام آئے. یہ ہے پازیٹیو سائڈ. اور دوسری سائڈ ہے نیگیٹو. جب ہم بھرتی ہوئے تو ہمیں لوگ کہتے تھے کہ یار واپڈا اور میرٹ، میں ٹاپ میرٹ پہ آیا تھا تو ٹاپر تھا، میں کہتا تھا میں ٹاپر ہوں تو انشاءاللہ. وہ کہتے تھے نہیں واپڈا اور میرٹ آپ کیسی بھی باتیں کرتے. اینڈ تک کہتے تھے کہ بھائی ایک چیز کا 22 لاکھ اس طرح کی باتیں کرتے. اور میں نے یہ سوچا تھا اگر میرے رب نے میرا رزق لکھ دیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھین سکتی. اگر نہیں لکھا تو پھر کوئی دنیا کی ساری مل جائے تو دے بھی نہیں سکتے. تو یہ بلیف، اگر آپ کو کوئی نفع پہنچنا ہے اور ساری دنیا طاقت لگا لے، اللہ نہ چاہے تو آپ کو پہنچ کے رہے. اگر آپ کو نقصان پہنچنا ہے، ساری دنیا آپ کو بچانے کے لیے آ جائے، اللہ نہ بچائے تو آپ نہیں بچے. تو ہمارا ایمان نہیں ہے. ہم اس بات کو تو مانتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ یار اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے،
پھر ہمیں وہ دوست کہہ رہا ہے کہ وہ سفارش نہیں ہوگی، رشوت نہیں ہوگی. تو میں جب اپلائی کرنے لگا 2010 میں نے ماسٹر ڈگری کی تھی، تو اپلائی کرنے لگا میرے ساتھ کتنے لوگ پیپر دیتے ہیں، کہتے نہیں رانا صاحب یہ نوکری ایسے نہیں ملتی، یہ پہلے بکی ہوتی ہیں، پی پی ایس سی میں ایف پی ایس سی میں کہتے تھے سیٹیں بکی ہوتی ہیں اور وہ محنت کرنا چھوڑ جاتے. میں پرسسٹنسی نہیں تھی، نیگیٹو بلیف تھی، اللہ پہ توکل نہیں. تو آپ کا توکل سبحان، اگر آپ کا توکل ہوگا کہ اللہ دے گا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے تو ایک زندگی گزار لی ہے، ہم نے تو یہ ملازمتیں لے لی ہیں، تو ہمارے بچے جو ہیں وہی سارے پروسیس سے گزرے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا بچوں کی ایسی کمپنی، ایسا مایوس بچہ، ایسا مایوس گرو. دیکھیں نا، a man is known by the company he has. آدمی کی جو صحبت ہے نا وہ بڑا ہے. غلط بچوں کی صحبت آپ کے بچے کے ساتھ ہوگی، سگریٹ پینے والے کے ساتھ ہوگی تو وہ سگریٹ پییں گے. تو آپ ایک اچھے بچے، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ پاک سب کو زیادہ دے، یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک اچھے اسکول میں ڈالیں، لیکن آپ ایک اچھے اسکول میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ کم از کم ایجوکیٹڈ لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو اگر آپ اس اسکول میں اپنے بچے کو ڈالو گے، فیس کا مجھے نہیں پتا وہ اگر سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے، اس اسکول میں ڈالو گے تو وہ جو ایجوکیٹڈ گھرانے ہیں اس سوسائٹی کے بلیفز، ان کے بچے جو ہے نا اتنی بری عادتیں نہیں سیکھیں، اتنی گندی گالیاں نہیں سیکھی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو جب آپ کے بچے بہت ہی ایک لوور مطلب بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر وہ بلیف بھی ان کے ایسے ہی بنتے. تو اپنے بچوں کو جو ہے نا سوسائٹی ان کے ارد گرد جو بچے ہیں ان پہ خاص نظر رکھے. کون سا بچہ آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ تو بڑی چھوٹی سی کو سمجھ رہے ہیں، یہ اس ساری اس کی زندگی بلیف اس کے بن گیا نا. اس کے بلیف اگر بن گیا کہ کام رشوت سے ہوتے ہیں، کام سفارش سے ہوتے ہیں، اس کا بلیف بن گیا کہ آگے والے کو پیچھے کھینچ کے میں نے آگے گزرنا ہے، آگے نکلنا ہے، تو پھر وہ ساری اس کی لائف خراب. پھر وہ بڑا ہو کے پاکستان کو گالیاں دے گا، حکومت کو گالیاں دے گا، سسٹم کو گالیاں دے گا، اپنے آپ کو نہیں الزام دے گا کہ تو نے کیا کیا اس کے. تو آپ یہ بلیف ہمارے بنتے کیسے؟ پہلے تو گھر والے. آپ بچوں کے سامنے مایوسی والی باتیں کریں. میں آپ ابھی تو بتا رہا تھا نا دوسرے بچوں سے بچانا، ابھی خود سے آپ نے بچانا ہے. اپنی نیگیٹو سوچ سے بچے کو، اپنی نیگیٹو سوچ. اگر آپ اپنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں رشوت سفارش، نیگیٹو باتیں کرتے ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں بچوں کے سامنے، وہ فلاں جی لڑکا ہے اس نے اتنے پیسے دیے ہیں وہ بھرتی ہو گیا ہے، بچے کے سامنے کر رہے ہیں بات آپ، تو بچے کا بلیف بنے گا میں بھی پیسے دے کے بھرتی ہو سکوں گا، ادروائز نہیں ہوں گا. وہ فلاں نے فراڈ کیا اور اتنی بڑی پوزیشن بنا لی ہے. اگر آپ ایسی مثالیں بنائیں گے بچے کے سامنے پیش کریں گے تو بچے کی بلیف بھی ایسے ہی بنے. تو آپ نے بلیف اسلامک رکھنے ہیں. دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ 5 ٹائم کا نمازی ہے، نیک ہے، غریب انسان ہے، میں کہتا ہوں وہ امام مسجد بھی ہے، تو آپ جب بھی اس سے بات کریں گے تو وہی والے بلیف کریں گے. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ. اور وہ ایک مولانا صاحب تھے اسمبلی میں آئے تھے، فوت ہو گئے، وزیر رہے تھے حج کے، مفتی پتہ نہیں کیا نام تھا. تو ان کے پورے گھر میں ایک بھی پکی اینٹ نہیں لگی تھی. تو تھوڑی سی سیلری وہ بتا رہے تھے کہ میں پتہ نہیں 15 کو 12,000 اتنی سیلری ان کی تھی جس پہ وہ بتا رہا تھا. جب یہ سارے لوگوں نے اسمبلی میں سیلریاں چھوڑی تو اس بندے نے کہا کہ میرا گزارا نہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو آپ نے جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ شکر، جو بھی ملا ہے اس پہ شکر. اور اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے والدین، رشتوں سے محبت، یہ چیزیں رشتوں کو جوڑ کر دنیا سے یہ لے کے جائیں. اور یہ ہم مسلمان ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، ایک مسلمان دوسرے بھائی سے لڑائی کر رہا ہے جائیداد، اور ایک
بھائی دوسرے بھائی کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو کر رہا ہے. اتنے دردناک واقعات ہو رہے ہیں. ہمارا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. ہمیں یہی ہے کہ یار یہ جو ہے نا بھائی، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کو اگر مار دیا تو ساری جائیداد اس کی ملے گی. ہم تو ادھر دنیا میں ہی رہیں گے نا، ہم تو لے کے بیٹھے ہی رہیں گے، کھائیں گے، موجیں کریں گے، عیاشیاں کریں گے. ہمیں تو کوئی پوچھنے والے نہیں نا ہوگا. ہم نے تو جانے ہی نہیں نا اس قبر کے اندر. انسان ہے، گناہگار ہے. جب بھی کبھی خیال آتا ہے نا گناہ کا، تو میں اس قبر کو سوچتا ہوں، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، کب بلاوا آ جانا ہے. تو دنیا میں لوگ کمائیں، پیسے کمانا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ اس اوپر والے کی ڈیوٹی. لوگ کمانا سیکھیں، لوگ کمانا. آپ کے پاس جو بندہ ملے، آپ کا فین، آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے. کم از کم جب بھی کبھی اس کے مائنڈ کی جو ڈسک ہے وہ گھوم کے آئے گی نا آپ کے اوپر، تو کہے یار اچھا انسان. کم از کم اتنا تو کہے اچھا انسان. کسی کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ اچھا. کوئی کنزیومر آتا ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات، اسے بتائیں یار یہ میں آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، یہ سسٹم ہے، پرابلم ہے. اسے دھوکہ نہ دیں، اسے باتوں میں نہ لگائے رکھیں. وعدہ کرنا ہے تو صحیح کریں. روز یہ بڑا ہوتا ہے کہ روز کے مطلب ہے ہم لوگوں کو وعدے کرتے ہیں، لا دین لمن لا حد اللہ، جو ہے پورا نہیں کرتے اس کا کوئی دین نہیں. بات سیدھی بتائیں، یہ سسٹم پرابلم ہے، اس میں یہ آپ کا کام ایسے ہوگا، اتنی دیر تک ہوگا، مطلب ہے اتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں. یہ اس کا ہے کہ آپ مزید اوپر سے فون کروائیں تو آپ جلدی بھی آپ کا ہو سکتا ہے. بتا دیں آپ اس کو کلیئر. کم از کم آپ کا امیج ڈسٹارٹ نہ ہو اس کے مائنڈ میں. سمجھ آ رہی بات؟ لوگوں کے ساتھ ایون فون پہ صحیح بات کیا کریں. یہ بھی نہ بتائے جھوٹ بولا کرے کہ میں کہیں آپ اور جگہ پہ ہوں اور میں جی فلاں جگہ پہ ہوں. جھوٹ کبیرہ گناہ. یہی تو ہمارے اندر یہ چیزیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ اللہ پہ ایمان کیسے ہے؟ ہم نے خود کو بدلنا ہے. اپنے گھروں میں دیکھنا، پھر برکت ہے. وہی تھوڑے سی تنخواہ سے گزارا چلے اور اچھا چلے. اللہ سے اور مانگیں، جتنا شکر کریں گے اللہ اور دے گا. دو چیزیں آپ کو بڑی جلدی لوٹ کر آئیں گی آپ کے پاس. ایک تو آپ اللہ کی راہ میں جتنی بھی تنخواہ ہے تھوڑا سا اس کا حصہ جو ہے نا غریب کے لیے نکال، تھوڑا سا. اور انسان آپ اپنے سے نا نیچے والوں کو دیکھیں، آپ اپنے سے نیچے والے دنیا کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو. وہ شیخ سادی تھے نا، وہ یا اللہ دیکھے لوگوں کو تو نے اتنا گاڑیاں دی ہیں اور میرے پاس کیا نام ہے، جوتے بھی نہیں ہیں. پھر دیکھا بندے کے پاؤں ہی نہیں ہیں، توبہ کی. آپ دیکھیں آپ ملازم ہیں، آپ کو ایک سیلری ملتی ہے، ایک آپ کی رسپیکٹ ہے اس جاب کی وجہ سے. تو اللہ جو ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. کتنے لوگ غریب ہیں، میں دیکھتا ہوں کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی مرومبا بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، جو حق حلال کماتے ہیں. کچھ لوگوں کا حرام کا بس سوچ ہی انہوں نے حرام بنایا ہوا ہے. انہوں نے ہم نے ایسے ہی لوٹنا ہے، ایسے ہی. اب ہم نے چور پکڑے ہیں، وہ پولیس مسرور میں گینگ ٹرانسفارمر اتارنے والا ایک چور پکڑا گیا ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کوئی 100 سے زیادہ ٹرانسفارمر جو ہیں ہمارے وہ اتار کے بیچ دیے. وہ بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ کے قیمت ہم بیچتے ہیں، لاہور بیچتے ہیں اور پشاور بیچتے ہیں. لیکن اب انہوں نے سوچا کہ ہم گورنمنٹ کو لوٹیں. اتنی ضرورت ہے، چلو ملک کا نظام. تو انہوں نے یہ جو ٹرانسفارمر ہیں، یہ اس پہ ہر ایک بندے کے لیے ملکیت ہے. عوام کے ہے نا، عوام کا پیسہ ہے نا. جب ٹرانسفارمر اترتا ہے کسی کا تو عوام ذلیل ہوتی ہے نا. انہی کے لیے گورنمنٹ نے لگایا. 15 لاکھ 200 کا ٹرانسفارمر جو ہے 15,80,000. ہاں، اور یہ خالی ٹرانسفارمر، اس کے ساتھ لوازمات جو ہیں وہ کافی مہنگا پڑ جاتا ہے.
تو باقی وہ لاکھ اور 2 لاکھ میں دیکھتے. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ لے اپنے ہی رزق رہے ہیں, اپنا لکھے گا. بلیو می, اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اللہ وہی ان کو رزق لوٹا کے حلال طریقے سے دے. میرے ایک انکل ہیں, وہ آج کل ڈی ایس پی ہیں اسلام آباد میں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بالکل بھی اس طرح رشوت نہیں لیتے. بتا رہے تھے کہ میں نے لے لیا, جگہ لے لی, تو سارے رشتہ دار کہیں کہ آپ نے یہ مطلب کون جنگل سے زمین لے لی آپ نے, تو کہتے ہیں اب وہاں پہ گلبرگ بن رہا ہے اور وہ میری کروڑوں میں. تو کہتے ہیں ساری عمر ہی میں کرپشن کرتا تو میں اتنے ہی کروڑ کماتا ہے, تو اللہ نے مجھے حلال کر کے دیا. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, جب آپ ٹیسٹ سے پاس ہو گئے تو اللہ آپ کو حلال طریقے سے آپ کو رزق پرووائڈ. تو بس یہ ہے کہ اللہ آزماتا ہے کہ میرے بندے کا ایمان کیسا ہے. جو جتنے لیول کا ہے اتنے دیکھیے آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے پاس موقع آئیں گے کرپشن کرنے کے, رشوت لینے کے, بڑے بڑے پروجیکٹ آئیں گے. کوئی بڑے زیادہ ایمان والا تو اس کے پاس اس کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے, کم ایمان تھوڑے ایمان والا ہے تو اس کا امتحان بڑا نارمل ہوتا ہے. اگر آپ اس امتحان سے پاس ہو گئے, تو بات کر رہے تھے کہ آپ نے کسی سے نہ امید نہیں, اسلام ہے ہی ہوپ کا. اللہ کہتا ہے مجھے خوف اور امید سے یاد کیا, مجھے خوف اور امید سے. تو اسلام میں مایوسی گناہ ہے. تو ایسا بندہ جو مایوس آپ کے پاس بیٹھا ہے, اس نے آپ کی ساری انرجی چھین لی, آپ میں کچھ کرنے کا عزم تھا, بالکل ہی آپ نے بھی سوچا ہے میں نے کاروبار کرنا ہے کوئی, آپ نے اسے ڈسکس کیا, اس نے کہا اس سے کیا مطلب ہے, کوئی نہیں, کاروبار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس طرح, یہ تو ایسا ہوتا ہے. آپ کی جو انرجی تھی وہ ساری آپ نے ایسے مایوس لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا. اور اولاد کو دیکھیں, یقین کریں, آپ شاید پرانے دور کے ہیں کس طرح مجھے نہیں پتا, ہم سارے لوگ میرٹ پہ آئے ہیں, بھرتیاں ہوئی ہیں, اب بھی جو بھرتیاں آئی ہیں آپ کے ساتھ ایس ڈی ایس بھرتی کیے ہیں, سارے لوگ میرٹ پہ آئے ہیں, ٹیسٹ ہوا ہے. تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے, اور ہم نظام کو جو جس بندے نے پہلے سوچ لیا ہے کہ یار یہ بھرتی سفارش نہیں ہے تو میں نے اپلائی نہیں کرنا, وہ بھرتی ہوا ہے نہیں ہوا. تو آپ ایک ہر ایک چیز کا ایک صحیح طریقہ استعمال کیا کریں, پھر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہو. اور باقی یہ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں. دیکھنا آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ بڑے ہیلپ فل بن جائیں گے, تو لوگ آپ کو بڑے اچھے لفظوں سے یاد کریں. کوئی بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہوگا تو جو دوسرا جو آپ کو جانتا ہوگا نا بھائی, اس کے خلاف ایسی بات نہیں کریں. تو یہ ایک اپنا تعارف, پتہ ہے نا لائن مین کی ویسے ہی لائف کا کوئی بہت ہی ہوتا تو ہمارا بھی نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل ہی موت سے کھیل رہا ہے. تو ایک آپ نے نا خود احتیاط کرنی, یہ نہیں ہے کہ یار یہ کوئی نہیں بندہ اب تو ہم احتیاط نہیں کرتے. میں اگلے دن اپنے گاؤں میں جا رہا تھا تو وہاں پہ وہ ٹرانسفارمر تھی پرائیویٹ ٹیم, لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کا نہیں وہ پہنا ہوا تھا, کوئی ہیلمٹ, اور لائن مین نیچے کھڑا تھا, لائن مین نیچے کھڑا تھا, اس نے پرائیویٹ ٹیم لگائی ہوئی تھی. پھر وہ اگلے ہی دن وہ ٹرانسفارمر پرپوزل کا تھا, کوئی اگلے ہی دن اس کی تار ایک جو ایل ڈی کی ہے وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئی, پھر وہ دوبارہ سے. تو اس طرح آپ نے محکمے کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اپنے جو دینی علم ہے اس کو بڑھانا ہے, اور نماز کی پابندی کرنی ہے, اور احتیاط کرنی ہے. جو اسپیشل یہ سیفٹی رول ہے نا, کوئی بھی آپ وائلیٹ اپنے بچوں کے لیے آپ دیکھیں نا, اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں یہ تو ایک سیدھی سیدھی خودکشی. تو اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے گا. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. آج ان کو سرٹیفکیٹ سے آپ ہی نوازیں.
جی آپ کا سرٹیفکیٹ سمر آباد، مسٹر سمر آباد. السلام. مسٹر اقبال. غلام مرتضی. مسٹر امجد فاروق. امجد فاروق. ذیشان اکرم. عثمان خان. مبشر میراج. مسٹر احسان اللہ. مسٹر عرفان علی خان. مسٹر اکبر علی. عمران خالد.